اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی آپ کے سامنے پہلے پارہ کے 1 رکوع سے لے کر 9 رکوع تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں اس راستے کی رہنمائی کر جس پر چل کر ایک بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس دعا کے جواب میں مکمل قرآن نازل فرماتا ہے اور بندے کو وہ راستہ اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس پر ایک بندہ چل کر اپنے منزل مقصود کو پا سکتا ہے اور وہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ایک بندے کو دعا کیسے کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اس ذات کی تعریف و تقدیس کریں جن سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اس دعا کو شروع کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام و اکرام نازل کیا ہے، اور تو ہمیں اس راستے سے بچا جس پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہے اور تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اور مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل سورت ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں بالکل سچ ہیں اور حق ہیں۔ اس میں جھوٹ اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ تمام باتیں سچی ہیں اور حق ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر انسان چل کر ہدایت پا سکتا ہے، سیدھا راستہ پا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ متقی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور یہ فسادی ہوتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔
اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں مچا رہے ہیں بلکہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے ان منافقوں کی کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اہل ایمان کی طرح ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اور ان کی ایک خاص صفت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے گروپ کے پاس، اپنے گروپ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایسا کر کے وہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اہل ایمان کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو سرکشی میں چھوڑے ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ روشن کرے، پھر وہ آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم کر دے اور یہ تاریکی میں پڑے رہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کی حالت ایسی ہی ہے، اور یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے ایمان، لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ اس رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان تمام لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے پھر زمین سے پھر مختلف قسم کے پھل نکالے۔ تو وہ اللہ جس نے تم پر انعام و اکرام کیا ہے اور تمہیں مختلف قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، تو تم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو بلکہ تنہا اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفار مکہ کی حالت یہ تھی کہ انہیں اس بات میں شک تھا کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گڑھ کر بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کفاروں کو چیلنج دے رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم بھی عرب ہو، تمہاری زبان بھی بہت فصیح و بلیغ ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو ایک صورت بھی لے آؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے لو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ پھر اس چیلنج کا جواب دیتا اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کے ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، اور جو صرف اور صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغ ہے جس کے قریب سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے، چھوٹی بڑی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کفار مکہ جب اس طرح کی مثالوں کو سنتے تھے تو وہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا تو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تم ان لوگوں کو بناؤ گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے؟ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں،
پھر کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد برپا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں تمام نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ وہ نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کی برتری کو ظاہر کر دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے یہ کہا کہ تم لوگ جنت میں رہو اور جنت کے پھلوں میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو وہ کھاؤ اور پیو۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے قریب تم نہ جانا۔ لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور یہ ایک نصیحت کر دی کہ جب بھی تمہارے پاس میرے جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص بھی اس کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی اس کا انکار کر دے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعام و اکرام سے نوازا تھا، لیکن ان تمام انعام و اکرام کے باوجود اس قوم کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کی غداریوں کا، ان کی بے وفائیوں کا اور ان کی بدمعاشیوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں کیسی کیسی غداریاں کی ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی ہے، لیکن ان تمام غداریوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کیسے مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے موجود تھے، انہیں ان نعمتوں کو یاد دلایا اور کہا ہے، بتایا ہے کہ ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، جیسے ایک سب سے مشہور و معروف نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا وہ یہ کہ فرعون جو کہ بنی اسرائیل پہ مختلف قسم کے مظالم کیا کرتا تھا اور طرح طرح کے سے ان کو ستایا کرتا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ ایک بڑا ظلم تھا جو فرعون بنی اسرائیل پہ کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلایا۔ پھر جب بنی اسرائیل کا فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا تھا اور سامنے سمندر آ گیا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کیسے مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا اور بڑی آسانی سے وہ سمندر کے اس پار اس راستے سے چلے گئے۔ لیکن جب فرعون اس سمندر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور اسے فرعون سے نجات دلایا۔ پھر ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلا لیا اپنے پاس، تو ان کی حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کی اس نافرمانی کو بھی معاف کر دیا اور پھر ان پر بادلوں سے سایہ کیا، ان پہ من اور سلوہ نازل کیا اور مختلف قسم کی نعمتوں سے انہیں نوازا۔ پھر اسی طرح جب بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے لاٹھی سے عصا سے پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ناشکری یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ مسلسل نازل کرتا رہا تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں موقع دے کہ ہم خود سے زمین میں مختلف قسم کی سبزیاں، دال کو اگا سکیں اور پھر ہم خود سے اپنے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ تم گائے کی قربانی کرو، تو ایسے موقع پہ بھی بنی اسرائیل نے مختلف قسم کے حیلے اور بہانے تلاش کیے اور یہ کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور مختلف قسم کے سوالات وہ کرنے لگے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل کی سختی کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے بھی چشمے نکل جاتے ہیں، پتھر سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر جاتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مختلف موقع پہ نافرمانی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، جبکہ ان کے ایک گروہ کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ یہود جو قوم ہے یہ منافقت کا اظہار کر رہی ہے، منافقانہ رول ادا کر رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے توریت میں تحریف کر دیا کرتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس لیے کہ ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، اور اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی جنت میں جانا اور جہنم میں جانے کا دار و مدار انسان کے اپنے عمل پہ ہے، نہ یہ کہ قومیت کی بنیاد پہ کہ میرا تعلق فلاں قوم سے ہے تو ہم جنت میں جائیں گے اور فلاں لوگوں کا تعلق فلاں قوم سے ہو تو جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے نافرمانیوں کا اور ان کے بہت ساری غداریوں کا ذکر کیا ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ یہ پہلے پارہ کے 9 رکوع تک کا یہ خلاصہ تھا، اس کے آگے پھر انشاءاللہ مزید بتایا جائے گا۔